ہمارے ملک میں 50-50 برس کی ہماری بہنیں بیوٹی پارلر میں کھڑی رہتی ہیں. ہماری بیوی بھی جاتی ہیں، جیسی جاتی ہیں اس سے زیادہ بری ہو کے آتی ہیں، لیکن جاتی ہیں. یہ 4 مصرے. کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان. کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان، اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان. اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان. پہلے شعر یوں کہے جاتے تھے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب شعر یوں کہے جاتے ہیں، اب عشق نہیں مشکل، بس اتنا سمجھ لیجئے کب آگ کا دریا ہے، کب ڈوب کے جانا ہے. مایوس نہ ہو عاشق، مل جائے گی معشوقہ، بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے. بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ بنی سنوری رہے. اچھا یہ ہے، کوئی اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ 4 مصرے. بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی، بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے. میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے. میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. دیکھیے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور اگر آپ بیوی کے ناز نخرے اٹھائیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی کے تلوے چاٹنے ہیں. تو بیوی کے تلوے چاٹنا، ماں کے پیر کے نیچے جنت، اہل علم و دانش کا مجمع. میرے یہ 4 مصرے. عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک ٹی وی اور فلموں میں ایک آئی ہیں ملیکا شراوت. وہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی، تو ایک مشاعرے میں وہ چیف گیسٹ بنا کے بٹھائی گئی، تو اسی پہچان کے ساتھ آئیں جو ان کی فلموں میں پہچان ہے. کہاں مشاعرہ اور کہاں اس طرح کی باتیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی آپ ہندوستان کو 1000 سال تک بے لباس نہیں کر پائے گی، اور 1000 سال کے بعد آنے والوں نسلوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ہندوستان کے تن پر کپڑا رہے. یہ 4 مصرے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ مہ جبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں، ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے. کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریباں میں ذرا، جس کو کہتے تھے غریباں وہ تو روشن دان ہے. کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریباں میں ذرا، جس کو کہتے تھے غریباں وہ تو روشن دان ہے. پھر یہی کپڑوں کی کمی کہ ہندوستان میں یہ رشیوں، یہ فقیروں، یہ پیروں کا ملک، اس میں یہ کم کپڑوں سے کیا ہمارے لوگ چاہ رہے ہیں. تو یہ 4 مصرے کے زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں.
کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہے. جب سے کیا ہے سین تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں. جب سے کیا ہے سین تنوں نے لباس کم، تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں. دیکھیے بشیر بدر، ابھی 13 اگست کو پاکستان میں جشن ہوا تو وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں رؤوف صدیقی میاں، انہوں نے دانت بنوا دیے. تو اب ظاہر انہوں نے دانت بنوائے تو میں کیا کرتا، میں نے فریم کروا کے قطع ان کو پیش کر دیا جو ان کے آفس میں لگا ہوا ہے کہ جھوٹ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ساغر مجھے، بات سچ ہے اس لیے کہتا ہوں سینہ تان کے، اس سے بڑھ کر دوستی کی اور کیا ہوگی مثال، ہے زباں ہندوستان کی دانت پاکستان کے. جھوٹ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ساغر مجھے، ہے بات سچ ہے اس لیے کہتا ہوں سینہ تان کے، اس سے بڑھ کر دوستی کی اور کیا ہوگی مثال، ہے زباں ہندوستان کی دانت پاکستان کے. ایک قطعے کی فرمائش ہے، وہ بھی پڑھتے ہی چلیں. اس کے بعد دیکھیے دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیر لیتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، تمہارے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی، جان چھوٹ جائے گی لیکن وہ بھی تھی. بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے. میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے. بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے. نئی نسلیں ہماری نہ وہ پیچھے ہٹیں گی نہ ہم ہٹنے کے ہیں، دونوں میں جنگ جاری ہے. یہ 6 مصرے کہ جٹی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں، عجیب عالم ہو ہے غریب خانے میں. پلاؤ پکتا نہیں اب کسی گھرانے میں، سوال یہ ہے کہ میگی کے اس زمانے میں. بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ پر نہیں برگر فاتحہ ہوگا. پلاؤ پر نہیں برگر فاتحہ ہوگا. جیسے مشاعرے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری ایمبیسی جشن آزادی کے مشاعرے جدے میں کرتی ہے، اور وہاں بھی عمرہ و مدینے کی زیارتیں سب انہی لوگوں کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے. تو اب کی آیا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ وہاں سے مصلی لانا یا زمزم لانا یا تسبیحیں لانا، فرمائشیں یہ ہوتی ہیں. مولانا فرمائے چلے عمرے کو جب ساغر تو پوچھا ہم نے بیگم سے، چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے. وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے، اٹھائیں بھیگی پلکیں اور یہ بولی چشم پورنم سے. یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا. یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا.